اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18، 9 سے 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا تھا کہ پروردگار عالم نے مختلف اعتراضات جو کفار اور مشرکین نے کیے تھے ان کو ڈسکس کیا۔ آخری جو اعتراض وہاں پر بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیوں خدا نے کوئی ایسا فرشتہ نازل نہیں کیا کہ جس کو ہم خود مشاہدہ کر سکیں، جس کے ذیل میں یہ بات کہی گئی کہ اگر فرمائشی معجزہ دکھا دیا گیا تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، پھر اس کے بعد اگر ایمان نہیں لائے تو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا، ذرا سا بھی موقع نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، یہاں سے یہ پہلا صفحہ، یہ ہمارا آج کا صفحہ شروع ہو رہا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، کہ اگر ہم رسولوں کو ملک بنا کر بھیجتے تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یعنی اگر ہم ملک بھیجتے تو ملک کو بھی انسانی روپ میں مرد بنا کر بھیجتے۔ اصولی طور پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر انسان کی ہدایت مقصود ہے اور انسان کو نبی نہ بنایا جائے تو پھر وہ رول ماڈل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نہ فرشتے کو بھوک لگتی ہے، نہ فرشتے کو پیاس لگتی ہے، نہ فرشتے کو نیند آتی ہے، نہ فرشتے کی ازدواجی کوئی زندگی ہے، تو وہ رول ماڈل نہیں بن سکے گا۔ اس کا یہ کہنا کہ روزہ رکھو خدا خوش ہوگا، عملی طور پر وہ خود روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو بھوک نہیں لگتی کہ وہ غذا سے دستبردار ہو۔ لہذا اگر کوئی رول ماڈل بن سکتا ہے تو اسے اسی نوع سے ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بناتے تو پھر ہم اس کو مرد ہی بناتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ گویا ہم شبے کا موقع دیتے، جس طرح سے ابھی یہ لوگ شبے میں پڑ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو ان کی طرف سے یہ زیادتی ہے کہ ہم نے کسی کو اگر اپنا نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو ان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس نبوت اور رسالت کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ اس کے لیے وہ نبی اور رسول بینات، نشانیاں، معجزات وہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں قبول کر لینا چاہیے۔
مگر یہاں بھی وہ لوگ شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر ہم نے اس طرح سے کیا ہوتا تو پھر یہ اور زیادہ شبے کے اندر پڑتے اور یہ کہہ دیتے کہ مثلا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعیت کے اعتبار سے فرشتہ ہی ہے جو لباس بشر کے اندر آیا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے ان کے ان اعتراضات کو مسترد کیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ یہ جو رسولوں کا مذاق اڑانے کا سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی اسی طرح سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو انہیں اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رسولوں کا مذاق اڑانا، رسولوں کے پیغام کا مذاق اڑانا۔ اب رسول اگر انذار کرنے کے لیے عذاب کا حوالہ دیتے ہیں، وہ عذاب برزخ کا ہو، وہ عذاب جہنم کا ہو، جہنم کے شعلوں کا ہو، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس مذاق اڑانے کا نتیجہ پھر یہی ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے اور وہ ان کو آ کر اپنے گھیرے میں لے لیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قل سیروا فی الارض اے حبیب کہہ دیجئے کہ روئے زمین پر چلو اور پھرو، ثم انظروا اور پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس دنیا میں پہلی مرتبہ تم پیدا کیے گئے ہوں اور تم سے پہلے انسانوں کی کوئی بستی نہ رہی ہو، تو جو پہلے گزرے ہوئے انسان ہیں ان میں جو جھٹلانے والے تھے وہ کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچے، اس کے لیے مختلف کھنڈرات کا جائزہ لینا، ان کا مشاہدہ کرنا بہت کافی ہے۔ اگر ایک انسان عبرت لینا چاہے تو ان کھنڈرات کے اندر بہت عبرتیں موجود ہیں۔ پھر ارشاد ہوا قل اے حبیب کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کس کے لیے وہ سب کچھ کہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور پھر کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اپنے اقتدار باعتبار ظرف مکان اس کا اعلان کیا۔ یعنی انسان جو اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے تو یا اسے ظرف زمان کی ایک قید نظر آتی ہے کہ ایک ٹائم ہے کہ جس کے اندر وہ مقید ہے، اور یا ظرف مکان کی قید نظر آتی ہے کہ ایک اسپیس ہے کہ جس کے اندر وہ مقید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں پروردگار عالم نے دونوں اعتبار سے ٹائم اینڈ اسپیس دونوں میں اپنے اقتدار کا اعلان کیا۔ تو یہ جو آیت ابھی پیش نظر ہے اس میں ظرف مکان کے اعتبار سے، اسپیس کے اعتبار سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کس کے لیے ہے وہ سب کچھ کہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قل للہ پھر خود ہی جواب دیجئے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ تو اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا۔ تو خدا پر رحمت کو کون واجب کرے گا؟ کوئی اور نہیں، خود پروردگار عالم نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وہ تم سب کو یقیناً روز قیامت تک جس میں کوئی شک نہیں اکٹھا کرتا رہے گا۔ یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری کے بعد تیسری نسل، یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور یہ بھی رحمت خدا کا ایک اظہار ہے۔ الذین خسروا انفسہم جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایمان سے دور ہو کر، خود اعمال صالحہ سے دور ہو کر انہوں نے کس کا نقصان کیا؟ انہوں نے اپنا نقصان کیا، اور جب وہ اسی دنیا کے اندر مگن رہنا چاہتے ہیں اور اسی کے اوپر اکتفا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور ایمان سے دور ہیں۔ اب وہ آیت آ گئی کہ جس کے اندر باعتبار ظرف زمان یا ٹائم کے اعتبار سے بھی پروردگار عالم کے اقتدار کا اعلان کیا گیا کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا اقتدار ہے جو رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، یعنی ساکن ہے، رہ رہے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لوں، فاطر السماوات والارض جبکہ خدا وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وہ کھلاتا ہے اسے کوئی نہیں کھلا سکتا، اس کی شان سے بالاتر ہے، اس کے مرتبے اور مقام سے کے حوالے سے سازگار نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو کوئی کچھ کھلا سکے۔ خدا ہے کہ جو محتاج بندوں کو
غذا فراہم کرتا ہے اور ان کے طعام کا انتظام کرتا ہے. وہ تو خود سرپرست ہے اور ان تمام تر مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے. قل اے حبیب کہہ دیجئے انی امرت کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم کہ میں پہلے درجے کا اول درجے کا مسلمان رہوں. ولا تکونن من المشرکین اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے گا. یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ میں پہلے درجے کا مسلمان رہوں، یہ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی میں اس وقت بھی مسلمان تھا کہ جب کوئی دوسرا موجود نہیں تھا. اس آیت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم نور ہی میں صحیح مگر اول مخلوق ہونے کے اوپر بھی استدلال کیا گیا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے قل اے حبیب کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں عذاب یوم عظیم. تو کس چیز کا خوف ہے؟ قیامت کے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے. یہ جو کہا گیا یہ ہے فرض محال کہ وہ رسول جو خدا کی طرف سے عصمت کی سند رکھتا ہو کہ جو بولتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو وہی کے ذریعے سے اس پر نازل کیا جائے، کرتا وہی ہے کہ جو وہی اس پر نازل ہو رہی ہو. تو وہاں کہاں امکان ہے کہ کسی قسم کی معصیت ہو، مگر اس کو کہا جائے گا فرض محال، کہ فرض محال نہیں ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خود اپنے بارے میں کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا. تو کیا واقعی کوئی دوسرا خدا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک، قطعاً نہیں ہے. نہ کوئی دوسرا خدا ہے، نہ کوئی فساد کا امکان ہے. یہ محال کو فرض کیا جا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے نہ کوئی معصیت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی عذاب ہے، مگر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر مجھے اس فرض کے اوپر عظمت پروردگار کا احساس کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے تو تمہاری کیا کیفیت ہونی چاہیے. میں یصرف عنہ یومئذ، اس دن جس سے عذاب خدا کو برطرف کر دیا جائے، فقد رحمہ، تو یقیناً اللہ اس کے اوپر رحم کرنے والا ہے، اللہ نے اس پر رحم کر دیا. وذالک الفوز المبین، اور یہ نمایاں کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی برطرف نہیں کر سکتا. یہ قدرت خدا کا اظہار ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور خدا کسی کو خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا قابو رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم ہے اور خبیر ہے. حکیم یعنی صحیح کام کرنے والا، خبیر یعنی باخبر. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.